ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في
التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، تمام تر مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا مشکل کشا، روزی رسا، غوث، داتا اور حاجت روا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہوں احمد مصطفیٰ منبع خدا پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ احمد مصطفیٰ پیکر صبر و رضا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز بھائیو، معززات ماں اور بہنوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنوں سے میں نے تجارت کی ہے، میں رب نے سودا کیا ہے، تجارت کی ہے، لین دین کیا ہے، اور وہ تجارت یہ تھی کہ اپنے مال مجھے دے دو، جہاں دین کے لیے ضرورت پڑے قربان کر دو، اپنی خواہشات میرے لیے قربان کر دو، اپنے جذبات میرے لیے قربان کر دو، تمہاری ہر سوچ وہ میری رضا کے لیے ہو، یہاں تک کہ میرے لیے جان دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں اپنی رضا سے بھی نوازتا ہوں اور جنت بھی عطا فرماتا ہوں۔ اللہ نے بھی اس تجارت کو قبول کیا اور اصحاب الرسول علیہ السلام نے بھی اس تجارت کو قبول کیا، اور یہ وعدہ اللہ نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، قرآن میں بھی کیا۔ اور جب میں یہ آیت تلاوت کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میرا تصور اس طرف گیا کہ جیسے آیت میں ہے کہ رب نے فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، 3 آسمانی کتابوں کا نام لیا، تینوں آسمانی کتابوں میں ان دونوں صحابہ کا ذکر موجود ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی۔ اور آج 2 محرم الحرام، آج کے جمعۃ المبارک کا خطبہ جس کا عنوان سیرت و شہادت سیدنا
امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے داماد سید الانبیاء علیہ السلام ہے، اور عمر خود داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپس کے اندر وہ محبت اور پیار قیامت تک جس کی کوئی اور نظیر ہی نہیں ملے گی، مثال ہی نہیں ملے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک جری انسان تھے، جسمانی طور پر بھی نہایت طاقتور تھے، غیرت کے اعتبار سے بھی بڑے بلند تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے نبوت کے ابتدائی ایام میں آپ علیہ السلام کو بے پناہ دشواریوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کون ہے جو روزانہ اپنے گھر سے نکلے، معصوم بیٹیاں گھر میں ہوں، اور جب واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو جسم کے مختلف اعضاء سے خون بہہ رہا ہوتا ہے، اور یہ روزانہ کا روٹین کا کام تھا۔ پتھر مارنے، گالیاں دینا، نعوذ باللہ برا کہنا، گربان کو پکڑنا، پیچھے لگ جانا، آوارہ لڑکوں کو لگانا، بڑی ہی تکالیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ وہ نبی جو سید الانبیاء ہو، امام الانبیاء ہو، جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں تو اللہ قبلے کو تبدیل کر دے، جن کے چہرے پر اگر غصہ آ جائے تو اللہ کا جو لہجہ ہے وہ جلالی ہو جائے، جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ واپس آنے سے پہلے دعا قبولیت کے منزلے کو پہنچ چکی ہو، اس رسول کو اتنا مارا جاتا ہے۔ اور ایک دن رسول کریم علیہ السلام نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر آنسو بہاتے ہوئے کہہ دیا، اللہ، آج دل سے ایک آواز نکل رہی، اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین الیک عمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام۔ اللہ، تیرا نبی ظاہری اعتبار سے کمزور ہو گیا، یا اللہ بے بس ہوتا جا رہا ہو، مجبور ہوتا جا رہا ہو، اللہ کفار کا، مشرکین کا زور بڑھتا جا رہا ہے، اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ دو لوگوں میں سے جسے تو محبوب سمجھتا ہے، عمر، تمہاری شان اور مقام اور مرتبے کا عالم یہ ہے کہ تمہارے اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے تمہارے لیے جو احساس نکلا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما اس انسان سے جسے تو محبوب جانتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، جو تجھے پیارا لگتا ہے، جو تجھے اچھا لگتا ہے، یا اللہ جو تجھے پسند ہے اسے دائرہ اسلام میں پھر داخل کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اس طرح مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ، یا اللہ خصوصی طور پہ، اسپیشلی طور پہ اللہ میں تجھ سے عمر بن خطاب مانگتا ہوں، مجھے عطا کر دے۔ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا، جب فرعون کے لشکر زیادہ ہو گئے اور دیکھا کہ ایک اکیلا کمزور پڑ رہا ہو، موسیٰ کی دعا ہارون علیہ السلام کے لیے، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًّا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ یا اللہ میں ڈرتا ہوں، تیرا نبی ہوں، جھٹلا نہ دیا جاؤں، مار نہ دیا جاؤں، قتل نہ کر دیا جاؤں، یا اللہ ان فرعونیوں کے خلاف اکیلا موسیٰ کام نہیں کر سکتا، ہارون مجھے عطا کر دے، یا اللہ مجھے ہارون دے دے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ
تیری دعا کو میں قبول کرتا ہوں، ہارون کے ساتھ میں تیرے بازوؤں کو مضبوط کرتا ہوں، تجھے ہارون دیتا تاکہ تیری قوت بڑھ جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، تعمیر کعبہ مکمل ہونے پر یا اللہ مزدوری کیا دے گا، اجرت کیا دے گا، صلہ کیا دے گا، معاوضہ کیا دے گا؟ اللہ جہاں تقریباً 4000 سال سے کوئی انسان نہیں گزرا، وہاں بیوی اور بچے کو بٹھایا تیری رضا کے لیے، بیت اللہ کو بنایا تیری رضا کے لیے، اب مجھے اجرت چاہیے، اور اجرت یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ ان میں ایک رسول بھیج یا اللہ جو تیرے قرآن کو پڑھے، آیات کو پڑھے، اور اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کتاب سکھائے، اللہ پاکیزگی سکھائے۔ ابراہیم تعمیر کعبہ پر اللہ سے محمد مصطفیٰ مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ کمزور پڑے ہارون مانگتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، کمزور پڑے تو فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ، یا اللہ میں کمزور پڑ رہا ہوں، اسلام کو عزت دے دے، عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ، آج کیا کہوں، منبر ہے، مسجد ہے، اور وہ نام لیے نہیں جا سکتے کہ عمر کا نام کہاں لکھو، کس طرح لکھو۔ اور لوگوں، اگر دنیا کا کوئی انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اسے ماننا پڑے گا اسلام کو عزت اللہ نے عمر بن خطاب کے ذریعے دی ہے، جس اسلام کا آج ہم نام لیتے ہیں۔ ہم اگر مسلمان خود کو کہتے ہیں تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہمیں ممنون ہونا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 26 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے، 26 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ان سے پہلے 39 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، 40واں نمبر ان کا تھا۔ اور عمر تمہارے قربان جائیں کہ ازل سے ہی منافقین کے دشمن تھے، اور تلوار ازل سے پیاسی رہی کہ جو رسول اللہ اور اصحاب الرسول کو برا کہے، عمر کی تلوار اس کا سر اڑا دیتی تھی۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کہ پہلی بار دار ارقم میں اگر صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے آنے کی وجہ سے کیا تھا۔ یہ واقعہ بہت لمبا ہے، ہم اختصار سے چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ معلوم پڑا رسول اللہ کو نعوذ باللہ شہید کرنے جا رہے تھے۔ آج میں یہ قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں، جس نے باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا، بھائی کو بہن سے الگ کر دیا، رشتہ داروں میں دراڑیں ڈال دی، دیواریں بلند کر دی، آج اس انسان کو میں شہید کر دیتا ہوں۔ پتہ چلا بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے، ان کے گھر گئے، مارا پیٹا انہیں، بہن باز نہ آئی، بالآخر کہا چلو مجھے رسول اللہ کے پاس لے جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بہن نبی علیہ السلام کی طرف لا رہی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ صرف 3 دن پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ صحابہ کو کچھ حوصلہ ہوا، دروازے کی درز سے دیکھا اور صحابہ کہتے ہیں حضور عمر آ رہا ہے، خطاب کا بیٹا عمر آ رہا ہے۔ کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور تلوار گلے میں لٹکائی ہوئی ہے۔ 2 موقع پر حضرت عمر نے تلوار نکالی تھی، اسپیشلی یوں تو ساری زندگی اسلام کے لیے نکالی، لیکن رسول اللہ کی ذات کے لیے بالخصوص 2 مرتبہ تھی۔ ایک مرتبہ اب تھی، تلوار گلے میں ہے اور صحابہ کہتے حضور عمر آ رہا ہے، ڈر رہے ہیں کیا بنے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں یہ نہ کہو کہ عمر آ رہا ہے، اللہ کی قسم ہے عمر کو لایا جا رہا ہے، میرا رب عمر کو لا رہا ہے۔ جو میں نے بیت اللہ کی چادر کو غلاف کو پکڑ کر آنسو بہائے تھے،
جو سیدُ الانبیاء نے کہا تھا اللہ مجھے عمر عطا کر دے، رب نے دعا قبول کر لی، میرا رب عمر کو خود لا رہا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے سینے سے لگایا، عمر آ گئے۔ ایک روایت یہ ملتی تاریخ کی کہ یار کوئی کسی بیگانے پہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے جسے آپ جانتے ہی نہ ہو، جس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، جس سے کوئی لین دین نہیں، جس کے ساتھ دوستی نہیں، یاری نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، اس سے کوئی شکوہ تو نہیں۔ حضرت عمر دار ارقم میں داخل ہوئے، رسول کریم علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور فرمایا عمر اتنی دیر کیوں کر دی تم نے؟ عمر میں کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا، یار اتنی دیر سے آئے۔ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا، پہلا نعرہ دار ارقم سے مکہ کے پہاڑوں کی چوٹیوں تک سنا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے صحابہ اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کے آگے جھک جائے، شکر کا بھی سجدہ کریں، نماز کا بھی وقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے حضور یہاں نماز پڑھیں گے؟ ہاں عمر، حضور بیت اللہ جو آپ کو بڑا پیارا ہے، جو بڑا محبوب ہے، آپ تو پورا دن وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام رو پڑے، فرمایا عمر اہل مکہ مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے، میرا بھی دل چاہتا ہے ہر نماز کعبہ میں پڑھوں، لیکن عمر مکہ والے پڑھنے نہیں دیتے۔ چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، کہا حضور اگر اب بھی نماز دار ارقم میں ہی پڑھنی ہے تو پھر عمر کے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ آئیں آج کی نماز بیت اللہ میں پڑھیں گے، اعلانیہ پڑھیں گے۔ یار وہ جرت، وہ بہادری، وہ حوصلہ، وہ ہمت کہ پیچھے اللہ کے رسول علیہ السلام ہے، آگے آگے عمر ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ ہے، اور عمر تلوار نیام سے نکالے ہوئے بآواز بلند کہہ رہے ہیں۔ ہے کوئی جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہو، جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہو، آئے عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے، ہم اعلانیہ نماز پڑھیں گے اور بیت اللہ میں پڑھیں گے۔ عمر انت الفاروق، یار تو فاروق ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ مقام، وہ مرتبے، وہ شان اور وہ عزت کہ پورے صحابہ کرام میں انہیں اعزاز صرف ان کے لیے تھا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر ہر نبی کی امت میں اللہ نے ایک محدث پیدا کیا، محدث وہ سے کہتے ہیں جسے الہام ہوتا ہے، اور عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور میری امت میں جو محدث ہے عمر اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ 22 مرتبہ قرآن میں 22 مرتبہ حضرت عمر کی رائے پر قرآن کی آیات اتری کہ ازواج الرسول کہتی تھی کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں امہات المومنین بستر ہمارے ہوتے تھے، وہی ہمارے بستروں پر آتی تھی، لیکن رائے عمر کی ہوا کرتی تھی۔ عمر انت لسان اللہ، عمر تو اللہ کی زبان سے باتیں کرنے والا ہے، تو جو بولتا ہے اللہ قرآن اتار دیتا۔ اس عمر کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے اور حق و باطل کا فیصلہ کریں گے، اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کی قبروں کو اکھیڑا جائے گا اور انہیں درختوں کے ساتھ پھانسی دی جائے گی، نعوذ باللہ۔ اس عمر کے بارے میں، اس عمر کو ہم نکال نہیں سکتے، کائنات کا کوئی شخص نکال کے تو دکھائے جسے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا لو کان من بعدی نبی لکان عمر، عمر اللہ کی قسم ہے اگر کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی اللہ تمہیں صحابی بنا کے نہ بھیجتا، اللہ تمہیں نبی بنا کے بھیجتا۔ تم میں اوصاف نبیوں والے، تم میں اوصاف نبیوں والے، تمہاری قوت فیصلہ نبیوں والی ہے، تمہاری دانائی نبیوں والی ہے، شرم و حیا نبیوں والا ہے، غیرت نبیوں والی ہے۔ اگر ایک نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی عمر تو صحابی بن کے نہ آتا تو زمین پہ اللہ کا نبی بن کے آتا۔ اس عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ہوتی
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا لمبا قد تھا کہ حضرت عمر بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے اور سر برابر ہوا کرتے تھے، قد اتنا لمبا تھا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے نیچے صحابہ کرام نے چمڑا رکھا، کسی جانور کا چمڑا رکھا اور کہا عمر اس پہ اپنے پاؤں رکھیں، پاؤں رکھ کر کھڑے ہو گئے، 7 لوگ اس چمڑے کو کھینچتے رہے، چمڑا ٹوٹ گیا، حضرت عمر کے پاؤں کے نیچے سے نہیں نکلا تھا، طاقتور اتنے تھے، جری اتنے تھے اور غیرت والے اتنے تھے، اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور رسول کریم علیہ السلام معراج کی رات جنت دیکھتے ہیں، اللہ کی جنت کی سیر کرواتے، اللہ اپنے نبی کو مختلف طریقوں سے حوصلہ دیتا ہے، کہا ایک عالی شان محل دیکھا، اور وہ لوگ جو انسان کہنے کے لائق ہی وہ نہیں جو حضرت عمر پر اعتراض کرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کوئی طنز کرے، کوئی بکواس کرے، اسے انسان تو شمار ہی کیا نہیں جا سکتا، اور جسے جو کائنات میں امیر المومنین عمر کے بارے میں بات کرے، اللہ کی قسم ہے وہ نبی پر اعتراض کرتا، وہ نبی کی نبوت کو شک میں ڈالتا، وہ نبی پر اعتراض کرتا ہے اور محمد کے خدا پر اعتراض کرتا۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جو یہ کہے نعوذ باللہ رسول اللہ نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا؟ جس نے یہ کہہ دیا وہ امت محمدیہ سے فارغ ہے، وہ کائنات کا سب سے ذلیل اور لعین انسان ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان اقدس پر اعتراض کرے۔ اور بھائی یہ تو زبان نبوت سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر میں نے جنت میں بڑا عالی شان محل دیکھا، میں نے کہا جبریل یہ کس کا ہے؟ حضور یہ ایک عربی ہے اس کا، میں بھی تو عربی ہوں حضور، یہ ہاشمیوں میں سے ہے، جبریل میں محمد بھی ہاشمی ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ آپ کی امتی کا ہے۔ جبریل اتنا عالی شان محل کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رش کر رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، اس گھر میں جانے کو دل کر رہا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا محل کس کے لیے بنا دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش تھی میں اندر جا کے دیکھوں۔ جبریل نے کہا حضور عمر ابھی زندہ ہے، آپ کا صحابی ہے، آپ کا غلام ہے، ابھی اس نے بہت جینا ہے، لیکن دیکھ لیجئے ادھر کلمہ پڑھا، ادھر اللہ نے اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا۔ عمر میں چاہتا تھا کہ میں اس مکان کے اندر جاؤں، یار وہ اتنا چمکدار تھا، اتنا عالی شان تھا، اتنا اللہ نے اسے مزین کیا، میری خواہش تھی میں جاؤں۔ عمر تیری غیرت کی وجہ سے میں اس مکان میں داخل نہیں ہوگا۔ عمر رو پڑے، اللہ کے نبی میں آپ پہ غیرت کروں گا؟ عمر وہ اتنا خوبصورت مکان ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی میں اسے دیکھوں۔ یار تمہارے مقام اور جن کی زندگی میں اللہ ان کے لیے ایسے مکان بنائے کہ انبیاء رش کرے، ان کی ذات پر کوئی اعتراض، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بھائیوں کو مختلف انداز سے اور مختلف الفاظ کے داؤں پیچ سے بہکایا جاتا ہے۔ بدقسمتی ہماری ہے، ملزم ہم خود ہیں، ہم نے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو وہ بتایا نہیں جو بتانا چاہتے، ہم نے کیوں نہیں بتایا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول کریم علیہ السلام کا اتنا احترام کرتے، اس قدر احترام کرتے کہ ایک بار سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے۔ اب دیکھیں احترام رسول کیا، گھر کے پاس سے گزرے، حضرت عباس نے شاید بکری مکان کی چھت پہ ذبح کی، پرنالے سے خون بہا، حضرت عمر کے کپڑوں پہ لگ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یار یہ پرنالہ گلی میں کیوں لگایا ہوا؟ میرے یہ کپڑوں پہ خون لگ گیا۔ آگے بڑھے، پرنالے کو اکھاڑ دیا، گھر چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے غصے میں، اس پرنالے کو کس نے اکھاڑا؟ کہا عمر بن خطاب آئے تھے، امیر المومنین تھے، امیر المومنین آئے۔ حضرت ابی ابن کعب اس وقت مدینہ میں قاضی تھے، مقدمہ درج ہوا، وہ
مقدمہ دائر کیا عمر بن خطاب کے خلاف، حضرت یہ میرا فیصلہ کروائے۔ عمر نے میرے گھر کے اوپر نالا کیوں اکھاڑا ہے؟ مجھ سے پوچھا نہیں، مجھ سے بات نہیں کی۔ عمر کون ہوتا ہے ایسا کرنے والا؟ اور وہ عمر رضی اللہ عنہ کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ سے بات کر رہے۔ آج ہمارے تو یہ فضا نہیں ہے، آج ہمارے تو یہ ماحول نہیں ہے، نہ یہ کلچر دیا۔ وہ باپ بھی ان پڑھ اور جاہل رہا جس نے اپنے بیٹے کو یہ بتایا کہ میاں بیوی آپس میں ہنسی مذاق نہیں کر سکتے، اگر ہنسی مذاق کرے کو بات کریں آپ بے شرم ہو گئے ہو، آپ بے حیا ہو گئے ہو، تم میں کوئی غیرت باقی نہیں رہی، یہ کیا بات کر رہے؟ آج سے 70-80 سال پیچھے چلے جائے اسی طرح تھا۔ حضرت عائشہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مسکراہٹے کسی بات پہ۔ حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے رسول علیہ السلام جو بات میں نے کی ہے نا وہ بات صحیح۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے نہیں عائشہ جو میں نے کہا ہے وہ صحیح ہے۔ ماں عائشہ نے پھر کہا نہیں اللہ کے رسول بات میری بھی غلط نہیں۔ مسکرا رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے۔ اے کاش کہ ایسا ماحول کسی گھر کو میسر آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بار بار فرماتے رہے، آپ نے بالآخر کہا عائشہ پھر فیصلہ کروا لیں کسی سے۔ جی اللہ کے رسول علیہ السلام فیصلہ کروا لیں۔ آپ نے مسکراتے ہوئے کہا عائشہ عمر کو بلا لوں فیصلہ کروانے کے لیے؟ ماں عائشہ ڈر گئی، نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بات آپ کی صحیح ہے، عمر تو گردن اڑانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اور دیر تک ماں عائشہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام مسکراتے رہے، ہنستے رہے ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ عمر تو نبی کی مسکراہٹوں کا ذریعہ بھی بنا۔ وہ عمر کہ رسول کریم علیہ السلام بات کرے ماں عائشہ ڈر جائے۔ اور ذاتی اعتبار سے کیا دے، ذاتی اعتبار سے کیا دے کہ مسجد میں آئے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے، دیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، ممبر پر کھڑے ہوئے، شاید حضرت ابو ذر غفاری تھے یا کوئی اور صحابی، کہا عمر رک جاؤ، خطبہ دینے سے پہلے سنو۔ عمر ہم تمہارے غلام نہیں، ہم تمہارے نوکر نہیں کہ تو اتنی دیر سے آئے اور ہم تیرا انتظار کیا کرے۔ عمر وقت دیکھو، وقت پہ کیوں نہیں آئے ہو؟ آئے 24 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، ممبر پہ سر جھکائے کھڑا، کڑوی باتیں سن رہا۔ عمر ہم کو تمہارے نوکر نہیں ہے، آنا ہو تو وقت پہ آیا کرو، ہم تمہارا انتظار کیوں کریں؟ جس سے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا، وہ عمر سر جھکائے کھڑا۔ جب بات پوری ہو گئی کہا نبی کے صحابی اللہ کی قسم ہے اس میں عمر کا قصور نہیں ہے، یار میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے، جمعہ کا دن تھا، میں نے وہ سوٹ دھویا ہے، دھو کے پھر اس کو سکھانے کے لیے دیوار پہ ڈالا ہے، جمعہ کو دیر ہو رہی تھی، وہ گیلا سوٹ پہن کے آ گیا ہوں، یار آ کے میرے کپڑوں کو ٹچ کر کے دیکھ لو ابھی بھی گیلے ہیں، مکمل سوکھے نہیں ہیں۔ وہ عمر اپنی ذات کی گواہیاں اس طرح دے رہا، یار تم آ کے دیکھ سکتے ہو میرا سوٹ ابھی بھی گیلا ہے، اس میں امیر المومنین کا قصور نہیں ہے، بات یہ کپڑا ایک ہے، لباس ایک ہے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کہتے تھے عمر گزرتا تھا، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اللہ کی قسم ہے کائنات میں ایسا کوئی نہیں آیا انبیاء کے بعد، اس پوری دنیا کو چھان لو کوئی ایسا نہیں آیا، عمر تو وہ ہے واحد وہ انسان ہے، شیطان تجھے دیکھتا ہے تو دوسرا راستہ پکڑ لیتا ہے، عمر تیرے راستے میں نہیں آتا، اور تیرے دل میں وسوسہ تو کیا ڈالنا ہے، تیرے دل میں کوئی لالچ کیا ڈالنی ہے، تیرے دل کو دنیا کی طرف مائل کیا کرنا ہے، گناہ کیا کروانا ہے۔ عمر وہ تجھے دور سے دیکھتا ہے، ڈر کے رستہ بدل لیتا ہے، سامنے سے عمر آ رہا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مقدمہ دائر کیا، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ کو کٹہرے میں لایا جا رہا، بلایا جا رہا، 24 لاکھ کا مربع میل کا مالک ملزم کے طور پہ حاضر ہو رہا ہے۔ کہا عباس کیا ہوا یار، مجھ سے بات کر لیتے، پر نالا چلو اکھاڑ دیا، یار میں معافی چاہتا ہوں، مقدمہ کیوں دائر کیا؟ کہا ابی ابن کعب کے پاس آئے، قاضی کے پاس آئے، فیصلہ وہاں پہ ہوگا۔
हज़रत उबई इब्न काब बैठे, फैसला करने लगे। हज़रत उमर सामने खड़े हैं। हज़रत अब्बास से पूछा, अब्बास क्या मुकदमा है? कहा जी मेरे घर का बरनाला उखाड़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थोड़ा गुस्से में आए, अब्बास इसमें क्या हुआ? इतनी सी बात पे तुमने काजी के पास मुझे बुलाया। कहा उमर अगली बात सुनो, वो उमर कि जिसके पाँव के नीचे चमड़ा रखा है और 7 लोग मिलकर उसे खींच नहीं सके। हज़रत अब्बास ने बात ऐसी की, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फर्श पे गिर जाते। कहा उमर तुझे पता है जिस परनाले को तुमने उखाड़ा है वो रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से लगाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर तूने क्यों उखाड़ा? हज़रत उमर कदम जवाब दे गए, ज़मीन पे बैठ गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते। कहा अब्बास मुझे अल्लाह की कसम है मुझे नहीं पता था ये बरनाला रसूलुल्लाह ने लगाया। अब्बास अल्लाह की कसम है मैं नहीं जानता। हाँ अब्बास एक वक्त था कि तेरे कहने के मुताबिक रसूलुल्लाह ने तेरे कंधों पर पाँव रखकर वो परनाला लगाया था। आज उमर दीवार के साथ बैठता है, उमर के कंधों पे खड़ा हो के तू वो परनाला उसी जगह पे लगा। ये उमर थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार करने वाले। और डर इतना है, एक सफ़ीर कैसरो किसरा से निकलता है और कहता है यार मैंने उमर देखना है, मैंने उमर को देखना है। उमर कौन है? हमारे बादशाह लर्जा बरंदाम हो जाते हैं, कमरों में घुस जाते हैं, चेहरे के रंग पीले पड़ जाते हैं, उमर तो नहीं आ रहा, यार मुझे भी दिखाओ ना उमर कौन है। कहा ये जो सामने दरख्त है उस दरख्त के नीचे ईंट को तकिया बना के जो सो रहा है वो 24 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। और उसने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए, कहने लगा अल्लाह की कसम है उमर तेरे अदल की वजह से ही तुझे सर के नीचे ईंट रख कर भी नींद आ जाती है, कैसरो किसरा को रेशमी मलबूसात में भी नींद नहीं आती। वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हुआ, पादरियों ने इनकार कर दिया, कहा आज़ाद तो मुल्क हो गया, बैतुल मुक़द्दस तुम्हारा है, शाम का इलाका आज़ाद हो गया। कहा बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ हमने उमर को देनी है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बात पहुँची, हज़रत वो इसरार कर रहे हैं चाबियाँ आपको देंगे, हमें नहीं देते। कहा चलो कोई बात नहीं। पादरियों ने कहा चाबियाँ देने का तो बहाना है, असल बात यह है जिसने 24 लाख मुरब्बा मील तक अपनी धाक बिठाई हुई है, हमने देखना है वो जवान कितना बड़ा, वो कितना बड़ा कमांडर है, वो कितना बड़ा जर्नैल है, वो कितना बहादुर है, यार उसकी शान क्या है, ठाठ बाट क्या होंगे, वो कितनी फौज के साथ चलता होगा, प्रोटोकॉल साथ क्या होगा। हमारी गवर्नमेंट भी प्रोटोकॉल के साथ चलती है, हमारे वज़रा भी प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आओ देखो 24 लाख मुरब्बा मील का मालिक। पादरियों ने कहा चाबियों का बहाना है, देखना है उमर है कौन, देख तो ले एक बार। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ला रहे, शाम तशरीफ़ ला रहे, और एक जगह पे दलदल है, दरियाई दलदल थी या कोई कीचड़ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसके अंदर से जब आए तो घुटनों तक कीचड़ लगा हुआ था और बारी बारी घोड़े पर सवार हो रहे, एक बार गुलाम एक बार हज़रत उमर। जब उन ईसाई पादरियों के मिलने का वक्त करीब आया, सहाबा कराम करीब आ गए, कहा अमीरुल मोमिनीन अल्लाह का वास्ता है आपको, ये हम बड़ा कीमती लिबास लाए हैं, ये पहन ले, ये बड़ी आला नस्ल का घोड़ा लाए हैं, इस घोड़े पर बैठे। अमीरुल मोमिनीन वो बड़े बड़े रुआसा हैं, बड़े बड़े चौधरी हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, बड़े अमीर तरीन तबका है, एलीट क्लास वहाँ पर मौजूद है, वो देखना चाहती है उमर कौन है। कहा नबी के सहाबा याद रखना, अल्लाह ने लिबास और घोड़ों में इज्जत नहीं रखी, अल्लाह ने इस्लाम में इज्जत रखी है, हमें इस्लाम से इज्जत मिली है। और जब उनके सामने आ रहे हैं, पादरी छतों पर चढ़े हुए हैं, इंजील खोले हुए बैठे, तौरात और इंजील खोल कर, और सामने कभी तौरात और इंजील के औराक को देखते हैं, कभी आने वाले सवार को देखते हैं। घोड़े पर गुलाम बैठा हुआ, लगाम हज़रत उमर ने पकड़ी हुई।
کہا تمہارا امیر المومنین جو گھوڑے پر ہے؟ کہا نہیں، جس نے لگام پکڑی ہوئی ہے وہ ہے۔ عیسائی پادری پھر دیکھتے، کہا اللہ کی قسم ہے تورات و انجیل میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، عمر بن خطاب بیت المقدس کو آزاد کرائے گا اور اس حالت میں آئے گا کہ اس کی قمیض پر 18 پیوند لگے ہوئے ہوں گے۔ 24 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، بیت المقدس آزاد ہو چکا ہے، چابیاں لینے حکمران آ رہا ہے، کائنات کا سب سے بڑا اس وقت کا خلیفہ آ رہا ہے اور قمیض پر 18 پیوند لگے ہوئے۔ کہا آنے والے کی چال سے لگتا ہے کہ عمر آ رہا ہے، ہماری کتابوں میں تو اس کی چال کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین، رات کا اندھیرا ہے، گزر رہے ہیں، خادم غلام اسلم ساتھ ہے، دیکھا بچوں کے رونے کی آواز آ رہی۔ اتنا 24 لاکھ مربع میل کتنا بڑا علاقہ بنتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو، اعلیٰ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو شہروں کا پتہ نہیں چلتا، فلاں شہر میں نکاسی آب کا بھی کوئی انتظام ہے کہ نہیں، جس طرح آج کل بارشیں ہو رہی، جب لوگوں کے گھر گر جاتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں، بھوک سے بلک بلک کر جان نکل جاتی ہے، یا سیلاب میں وہ بہہ جاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے جی اب ہنگامی ٹیمیں بھیجی جا رہی، امدادی ٹیم بھیج رہے۔ وہ رات کے اندھیروں میں ایک ایک کا خیال رکھنے والا۔ بچوں کے رونے کی آواز آئی، دیکھا بوڑھی عورت ہے سالن بنا رہی ہے، کہا اماں بچے اتنا بلک کر تڑپ کر رو رہے ہیں اور آپ نے کھانا تیار نہیں کیا۔ اس کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہ بھلا نہ کرے عمر بن خطاب کا، اس نے ہمیں اس حالت تک پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لرز کر رہ گئے، ماں کیا کہہ رہی ہو؟ کہا صحیح کہہ رہی ہو، اللہ اس کا بھلا نہ کرے، میرے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں اور ہنڈیا کے اندر کوئی کھانا یا گوشت یا سبزی نہیں ہے، پتھر ڈالے ہوئے ہیں، بچوں کو بہلا رہی ہو کہ سو ہی جائیں گے۔ کہا ماں تو بتایا کیوں نہیں، امیر المومنین کو بتایا کیوں نہیں؟ یہ ہے اسلام کا خلیفہ، یہ ہے اسلامی تعلیمات کو پڑھ کے عمل کر کے جو اس مسند پہ پہنچتا ہے۔ وہ بوڑھی ماں کہنے لگی میں نے عمر کو بتانا تھا، عمر امیر المومنین بولے اسے کیوں نہیں بتا، میں کیوں بتاؤں اسے؟ میں نے اسے نہیں بتانا ہے، وہ خود پتہ کرے یا پھر قیامت کے دن اللہ اس سے حساب لے لے گا۔ حضرت عمر روتے ہوئے غلام کو ساتھ لیا، بیت المال پہنچے۔ یار 1 میل 2 میل 6 میل 7 میل کتنے میل وہ چلے ہوں گے، ایک بڑا تھیلا راشن کا بھرا اب اٹھایا نہیں جا رہا، اور طاقتور کتنے تھے میں بتا چکا، جسمانی طور پہ طاقتور، اتنا بڑا تھیلا۔ کہا اسلم میری مدد کرو، میرے کندھے پہ رکھو، مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا، امیر المومنین میں آپ کا خادم۔ کہا قیامت کے دن تم تو مجھے یاد ہی نہیں کرو گے، قیامت کے دن میرے کام آؤ گے؟ نہیں آ سکتے، اپنا کام مجھے خود کرنے دو۔ اس نے ساتھ دیا اور بھاری تھیلا حضرت عمر کی کمر پہ رکھا ہوا، دوڑتے جا رہے اور کہتے اللہ عمر کو معاف کر دے، اللہ تیری عزت کی قسم ہے مجھے نہیں پتا تھا۔ وہاں پہنچے، کبھی آٹا نہیں گوندا تھا، کھانا نہیں پکایا تھا، عمر رضی اللہ عنہ خادم منتیں کر رہا ہے، ترلے کر رہا، امیر المومنین مجھے کام کرنے دے۔ حضرت مجھے کہا خبردار تو میرا نام نہ لینا، خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہے، کھانا پکایا، اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکائی اور بچوں کو کھلائی، اور ماں سے کہنے لگے ماں اب تیرا دکھ کچھ کم ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگی بیٹے اللہ تجھ سے راضی ہو، خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے تھا، امیر المومنین تو تجھے ہونا چاہیے تھا، عمر کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب بتایا کہ اماں میں ہی امیر المومنین ہوں، اب وہ بوڑھی کہتی عمر مجھے معاف کر دیں۔ بچوں کی بھوک دیکھ کر صدمے سے یہ الفاظ نکل گئے، دکھ سے یہ الفاظ نکل گئے، عمر تو ہی امیر المومنین سجدہ ہے۔ کہا اماں ایسے نہیں، مجھ سے وعدہ کر، قسم اٹھا کے کہہ کہ قیامت کے دن تو میرے خلاف اللہ سے کوئی بات نہیں کرے۔ ماں میں تب تک نہیں جاؤں گا، تب تک یہاں بیٹھو جب تک یہ حلف نہ دے دے کہ قیامت کے دن جب تو اور میں اللہ کے دربار میں جائیں گے تو اللہ کو میری کوئی شکایت نہیں کرے گی۔
وہ عمر رضی اللہ عنہ، یار اس کے بارے میں باتیں، اس کے بارے میں کالی زبانیں، اس کے بارے میں زبان درازیاں، ان کے بارے میں بکواسات، ان کے بارے میں اعتراضات، ان کے بارے میں نعوذ باللہ وہ باتیں جو سخت سے سخت دل بھی نہیں کر سکتا، ان باتوں سے شاید چٹانیں ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، لیکن رب بھی تو مہلت دیتا ہے، جہنم بھی تو اس نے بھرنی ہے۔ یہ جہنم کا ایندھن تیار ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے کہا وہ فلاں شخص ابو بکر و عمر کو گالی دیتا ہے، کہا ابو بکر و عمر تو رب کی جنت میں چلے گئے، اللہ یہ چاہتا ہے ان کے اجر کا سلسلہ ختم نہ ہو، ان کا اجر بڑھتا رہے گا، ان کے لیے جہنم کا ایندھن بنتا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور انصاف کیسا ہے، انصاف کیسا ہے، یتیم بچے تھے مدینہ میں، باپ نہیں تھا، بچے چھوٹے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، خود بکریوں کا دودھ دو کر ان بچوں کو پلایا کرتے تھے، اور جب حضرت ابو بکر نے وفات پائی رضی اللہ عنہ، بچے رو رہے ہیں اور ماں سے کہتے اماں اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہتے ہیں عمر جو موجود ہے تمہارا خادم بیٹو، اور کسی کو کہنے کی ضرورت کیا، یہ عمر تمہارا خادم ہے، تمہاری بکریوں کا دودھ دو کر عمر تمہیں پلائے گا، اور اس روٹین میں میں کبھی سست روی کا رویہ نہیں اپناؤں گا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ، بات تو یہاں ختم ہوتی ہے کہ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا کہنے والا اہل بیت کو برا کہتا ہے۔ اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن اس کائنات میں دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے جو حضرت عمر کو گالی دیتا ہے، جو حضرت عمر کو برا کہتا ہے۔ کیوں کہ عمر کو برا کہنے والا لا محالہ علی کو برا کہے گا، علی کو برا کہنے والا نبی کو برا کہے گا، اور نبی کو برا کہنے والا نبی کے رب کو برا کہے گا۔ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی کے پاس آئے، مسند روایت ہے، عمر کتنی ہے 53 یا 55 سال عمر ہے، کہا علی ایک ضرورت لے کر آیا ہوں، مدد کرو گے؟ کہا امیر المومنین حکم کریں۔ کہا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی بیٹی دی تھی اور ایک رشتہ قائم تھا، رسول کریم علیہ السلام وفات پا گئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، محمد کی رشتہ داری روز قیامت بھی ختم نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اہل بیت قیامت کے دن نام لے لے کر بلائے جائیں گے، برادری، رشتہ داری، تعلق وہ محمد اور آل محمد کا رہ جائے گا۔ اور علی میں چاہتا ہوں یار اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، میں تمہارے اہل بیت میں آ جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن عمر گمنام نہ ہو، عمر کو نبی کے رشتہ داروں میں سے بلایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی 18 سالہ بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا تھا، کہا عمر یہ رشتہ داریاں ختم نہیں ہوں گی۔ عمر تو امیر المومنین، کہتے حضرت علی ناراض تھے، انہیں خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ حضرت علی نعوذ باللہ ان کے دشمن تھے، حضرت علی ان سے بات نہیں کرتے تھے، اور دشمن تھے، بات نہیں کرتے تھے، ناراض تھے، 55 سال کے بزرگ کو 18 سالہ بیٹی سے نکاح کیوں کر کے دیا تھا؟ رحماء بینہم، قرآن مہر لگاتا ہے آپس میں محبت کرنے والے، آپس میں پیار کرنے والے، اور پھر خوف خدا اتنا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو فیروز مجوسی، آگ کی پرستش کرنے والا، آگ کو پوجنے والا، آگ کو خدا بنانے والا، حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر آیا، کہنے لگا جی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ میرے مالک ہیں، میں ان کا غلام ہوں، لیکن مجھ سے محصول زیادہ لیتے ہیں، ٹیکس زیادہ لیتے، کام کیا کیا کرتے ہو؟ فلاں 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 کام میں ماہر ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا یار پھر وہ ٹیکس ٹھیک لیتے، پھر فرمایا سنا ہے تو چکی بہت اچھی بناتا ہے، ایک مجھے بھی بنا کر دو۔ اس نے اشارہ کیا عمر چکی تمہیں ایسی بنا کر دوں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے۔ حضرت عمر نے کہہ دیا تھا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہا، لیکن جو رب نے لکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ
فجر کی نماز پڑھا رہے، کائنات کا کوئی انسان چاہ کر بھی اس روایت کو اب جھٹلا تو نہیں سکتا۔ اس میں ایک اور مسئلہ نکل رہا ہے کہ حضرت عمر کو پے در پے 6 خنجر لگے تھے، زہر آلود خنجر، اور کہاں لگے تھے؟ عین ناف میں اس نے مارے تھے، ناف میں، ناف سے تھوڑا نیچے 6 خنجر لگے۔ اگر ہاتھ نماز میں باندھنا ناف پر ہی فرض ہوتا تو سب سے پہلے حضرت عمر کے ہاتھ زخمی ہوتے۔ یہ ایک اتنا اشارہ کافی ہے، حضرت عمر کے انگلیوں کو، ہاتھ کی یہ تلی کو، ہتھیلی کو کہیں بھی خنجر کا ایک کٹ بھی نہیں لگا ہوا تھا، سارے خنجر ناف میں لگے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناف پر ہاتھ نہیں بندھے ہوئے تھے۔ آگے اپنی اپنی تحقیق اور تصدیق ہے، یہ ہمارا آج موضوع نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کھاتے ہیں پیٹ کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ بالآخر عبداللہ سے کہا، اپنے بیٹے سے، عبداللہ مجھے معلوم ہے کہ اب میرا وقت آ چکا ہے، ایسا کرو ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام جہاں دفن ہے، یار پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ انسان جہاں کی مٹی ہوتی ہے نا، انسان مرتا بھی وہاں پر ہے۔ اب دیکھ لے مدینہ جا کے کہ رسول کریم علیہ السلام اور ابو بکر و عمر ایک ساتھ کہاں دفن ہے، عمر کی مٹی کہاں کی ہے۔ جو رب اپنے نبی کے جسم پر پوری زندگی ایک مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا، وہ عمر کو لیٹنے کیسے دے سکتا تھا اگر عمر نبی سے محبت نہ کرتا تھا؟ رب کوئی مجبور تو نہیں ہے، یا رب کو کسی نے بے اختیار تو نہیں کر دیا، یہ اس کے فیصلے ہے۔ زندہ بھی ساتھ رہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے ابو بکر و عمر کا ساتھ نبی کو دیا، اکٹھے ہی قیامت کے دن اس مٹی سے نکلیں گے۔ حضرت عمر نے کہا، عبداللہ اب ماں عائشہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو اگر اجازت ہو تو رسول کریم علیہ السلام کے حجرہ میں جہاں آپ کا مدفن ہے، آپ کا روضہ ہے، وہاں مجھے دفن ہونے کی اجازت دیں، ابھی جگہ تو ہے۔ ماں عائشہ نے کہا، عبداللہ میرے بیٹے، اللہ کی قسم ہے کائنات کا کوئی بھی انسان اور ہوتا میں انکار کر دیتی، لیکن تیرے بابا عمر کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ جب میری ذات میں مجھ پر الزام لگا تھا نعوذ باللہ میرے بدکردار ہونے کا، تو اللہ کے رسول نے جب مشورہ مانگا تھا تو وہ عمر ہی تھا جس نے کہا تھا، حضور پہلے یہ بتائیں کہ عائشہ کو آپ کے گھر کون لایا ہے، نکاح کے لیے کس نے کہا؟ کہا عمر یہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے۔ کہا اللہ کے نبی، پھر جو رب عائشہ کو آپ کے نکاح میں لے کر آیا ہے اسی رب کو اختیار ہے کہ وہ عائشہ کو آپ کے گھر سے نکالے یا نہ نکالے۔ عمر نے اس دن میرے لیے تلوار نکالی، آج اپنی جگہ میں عمر کو دیتی۔ اور نماز جنازہ پڑھائی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، شاید حضرت عباس تھے یا حضرت علی، کہنے لگے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور علی کے یہ الفاظ تھے، حضرت علی کے، عمر اللہ تجھ سے راضی ہو، عمر اللہ کی قسم ہے میں جانتا تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی تیرا مدفن بنے گا، عمر تیری زندگی میں مجھے پتا تھا روضہ رسول میں جو جگہ خالی پڑی ہے عمر وہ تیرے لیے ہے۔ حضرت عباس نے حیران ہو کر پوچھا، علی وہ کیسے؟ کہا یار تجھے نہیں پتا، اللہ کے نبی کا تقیہ کلام ہی ساری زندگی یہ رہا تھا، میں ابو بکر اور عمر وہاں گئے، میں ابو بکر اور عمر یہاں گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں کے گھر گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں کی تیمارداری کرنے گئے، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ ابو بکر و عمر کا نام لیا۔ حضرت علی کہتے ہیں عباس اللہ کی قسم ہے جب رسول اللہ نے وفات پائی آپ کو دفن کیا گیا، جب ابو بکر نے وفات پائی جب رسول اللہ کے ساتھ دفن کیا گیا، جب عمر امیر المومنین بنے مجھے اللہ کے نبی کے الفاظ یاد آئے، اور میرا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ جس نبی نے ساری زندگی زندہ رہتے ہوئے ابو بکر و عمر کو اپنے ساتھ رکھا ہے، وفات کے بعد بھی اللہ اس نبی سے ان دونوں کو جدا نہیں ہونے دے گا۔ میں جانتا تھا کہ عمر تیری جگہ رسول اللہ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی انسان
آپ دیکھیں نا اللہ کتنا غیور ہے، کتنا غیرت مند ہے، کتنا اللہ پاک عدل والا، انصاف والا ہے۔ ان دو صحابہ کرام کو نبی کے ساتھ لٹا دیا۔ اللہ کا فیصلہ حق ہے، اس کا عدل پورا ہے، عدل کا معیار پورا ہے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ایک بھی طنز کرے، تنقید کرے، پھر وہ اپنے رب کی ذات پہ اعتراض کر رہا اور اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنے والا اللہ کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔